بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج یہ ایک نئی سیریز میں سٹارٹ کر رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس میں جو 99 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے وتھ پراپر میننگ، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اگر آپ ہر جو نام ہیں ان کو میننگ کے ساتھ سمجھیں گے اور یہ جانیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیوں وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دم سوٹیبل اور اپروپریٹ ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جو کوئی انسان 99 نام اللہ تعالیٰ کے یاد کر لے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، اس کو ڈیفینیٹلی جنت ملے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ جو حدیث ہے یہ کافی ہو جانی چاہیے ہماری موٹیویشن کے لیے کہ ہر انسان کوشش کرے کہ 99 نام ہم یاد کر سکیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور اس کا ایک اور بینیفٹ آپ کو کیا ملے گا کہ جب بھی آپ کسی بھی پریشانی میں ہوں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کا وہ پرٹیکولر جو صفات یا نام ہے اس کو لے کے اللہ تعالیٰ کو پکاریے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد دعا قبول کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی کو بیماری ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام الشافی کر کے پکارے بار بار کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ شفا دینے والے ہیں، بہت زیادہ شفا عطا کرنے والے ہیں اور آپ چاہیں گے تو میں اس بیماری سے شفا پا جاؤں گی۔ تو یہ جو نام ہیں ان کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریویل کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، جس سے کہ ہم اپنی پرٹیکولر کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکیں ان کے ناموں کو پکار کے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو اللہ ہے یہ ان کا ذاتی نام ہے، باقی جو ہم اب 99 نام پڑھیں گے وہ ان کے صفاتی نام ہیں۔ میں بھی ابھی اس میں جرنی پہ ہوں اور میں کوشش کر رہی ہوں ان سارے ناموں کو ود دیئر میننگس یاد کرنے کی، میمورائز کرنے کی۔ تو آپ بھی میرے ساتھ آج سے اس جرنی کو جوائن کریے اور ٹرسٹ می آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ ان کی میننگس پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا رب ہے کون۔ آپ کی جو دنیا کی پرابلمس ہیں وہ آپ کو ہلکی لگنے لگیں گی۔ کبھی کبھی انسان کو فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ کوئی سننے والا نہیں، سمجھنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، یا جو آپ پرابلم فیس کر رہے ہیں وہ صرف آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنے ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، الولی ہے، آپ کا گارڈین ہے، آپ کا ہیلپر ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 99 لیکچرز کی سیریز ہوگی اور اس کو کوشش کریں گے ہم بہت جلدی کمپلیٹ کرنے کی۔ تو آج جو سب سے پہلا نام ہم اللہ تعالیٰ کا سیکھیں گے وہ ہے الشکور۔ الشکور کا مطلب ہوتا ہے دا موسٹ اپریشیٹو، یا پھر یہاں پہ آپ اور کہہ سکتے ہیں دا موسٹ ایکنالوجنگ۔ اس کا مطلب اب سمجھتے ہیں کیا ہو گیا۔ ہندی میں اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کا ہندی مطلب ہے قدردان۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سپوز آپ نے کوئی ایک بہت ہی چھوٹی سی نیکی کری تو اب میں بھی اس کو آپ نے بھی نوٹس نہیں کیا، لوگوں نے بھی نوٹس نہیں کیا جو آپ کے آس پاس ہیں، لیکن یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر اعمال کو نوٹس کر رہا ہے، وہ الشکور ہے۔ آپ چھوٹی سی بھی کچھ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے جو بھی لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ جب اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں تو وہ آپ کو تھینکس ایک طرح سے بولتے ہیں۔ مطلب اس لیول پہ ہمارا رب قدردان ہے ہمارا کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں وہ بھی اپنے فائدے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور وہ ہمارا تھینک یو کرتے ہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں الشکور ہونا، کہ ہر چیز میں بہت ہی زیادہ قدردانی دکھانا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہمیں قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ 2 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کوئی بھی اگر ایک نیکی کرتا ہے، سپوز ایک نیکی کسی نے کری، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس طرح دی ہے کہ کوئی ایک دانہ زمین میں بویا گیا، اس سے ٹوٹل 7 بالیاں نکلی، ٹھیک ہے؟ 7 بالیاں جو اگی ہیں اس میں ہر بالی کے اوپر فردر 100 دانے اگے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ 7 × 100 700۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی آپ کی ایک چھوٹی نیکی کے بدلے میں 700 گنا کم سے کم ریوارڈ دیتے ہیں، اور باقی زیادہ سے زیادہ تو واللہ عالم اللہ تعالیٰ جتنا چاہے عطا کرے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ آپ کی ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 گنا اس کو بڑھا کے لکھتے ہیں، اور آپ کی خشیت اور آپ کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کو اللہ جتنا چاہے اور بڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ قدردان ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ دین میں کتنی زیادہ وسعت ہے، اور مطلب آپ ایک نیکی کر رہے ہیں تو آپ کو 700 گنا مل رہا ہے، اور آپ ایک بدی کر رہے ہیں تو اس کو ایک ہی لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی جس انسان کا نامۂ اعمال
उस दिन शर साइड पे चला गया, मतलब तराजू में जो उसका नेगेटिव साइड है वो भारी हो गया, तो समझ लीजिए कि वो कितना ज़्यादा बदकिस्मत इंसान होगा, राइट। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम हर पल नेकी करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें, क्योंकि वो कदरदान है, वो देख रहा है हमारी कोशिशों को, हमारे एफर्ट्स को, और हम कितनी कोशिश कर रहे हैं उसकी तरफ, उसको सब मालूम है। तो वो हमारी नीयत के हिसाब से फिर अजर बख्शते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो लोग रहते हैं उनसे गलतियां नहीं होती, गुनाह नहीं होते, डेफिनेटली सबसे गुनाह होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कभी आपसे कोई एक गुनाह हो, आपको फील हो, जैसे सपोज आप सुबह उठे, आपकी फजर की नमाज कज़ा हो गई, अब आपको पता चल गया कि आपकी नमाज कज़ा है, आपने एक कबीरा गुनाह कर लिया यहाँ पे, तो फौरन कोई ना कोई नेकी कर दीजिए। जैसे आपने सपोज सदका कर दिया, या आपने फटाफट कुरान शरीफ निकाला, कोई एक वर्क पढ़ लिया, कोई नेकी कर लीजिए जिससे कि आपकी जो वो बदी है वो इरेज हो सके और जो नेकियों का पलड़ा है वो भारी हो सके, ठीक है। तो अपने नमाए अमाल को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि उसमें क्या लिखा जा रहा है, क्या दर्ज कर रहे हैं फरिश्ते, किसका वेटेज ज्यादा हो रहा है हमारे कर्मों की वजह से, इसका सबका हमें अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आखिरत में जाके हर एक आपका जो एक्शन है उसका हिसाब देना होगा। तो उस दिन हर तरह के रिग्रेट से बचने के लिए आज हमें ये कदम उठाना होगा और ज्यादा से ज्यादा नेकियों की तरफ जाना होगा। और आपके हर एफर्ट को आपका रब देख रहा है और वो अशकूर है, द मोस्ट एप्रिशिएटिव, बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करने वाला, और द मोस्ट एक्नॉलेजिंग। कोई और देखे ना देखे लेकिन आपका रब आपको हर वक्त देख रहा है, और जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं उसके तरफ आने की, उसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने की अल्लाह ताला हर चीज नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब हो गया अशकूर का। इसको पढ़ने के बाद इतनी मोहब्बत आती है अल्लाह ताला से कि आपको दुनिया के लोगों की ज़रूरत ही क्या है, जो इस पूरे जहान का मालिक है, जो रब्बुल आलमीन है, जब वो आपके लिए कदरदान है, आपकी हर चीज़ को वो देख रहे हैं, आपके हर एफर्ट के लिए अप्रिशिएटिव हैं, तो फिर और किसी की तारीफ और अप्रिशिएशन से हमें क्या ही करना है, राइट। तो ये जो नाम है शकूर, ये कुरान शरीफ में टोटल 4 बार आया है अलग अलग जगह पे। जैसे पहली बार कहाँ आया है, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अवी तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा वमन ततव्व खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं, तो जो कोई हज करे बैतुल्लाह का या उम्रा करे तो नहीं गुनाह उस पर कि वो तवाफ करे इन दोनों का भी, और जो कोई खुशी से करे कोई नेकी, ये लाइन समझिएगा, जो कोई खुशी से करे कोई नेकी तो बेशक अल्लाह ताला शाकिरुन अलीम है, मतलब कदरदान है और जानने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे आया। सेकेंड बार आया कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा, मतलब अल्लाह ताला क्या करेगा तुम्हें अजाब देके अगर तुम उसका शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ, तो अल्लाह ताला है शाकिरन अलीमा, मतलब कदरदान और जानने वाला, ठीक है। इसी तरह से 2 जगह और भी कुरान शरीफ में ये जो वर्ड है ये आता है। तो आज के बाद आपको जब भी कभी फील हो कि आपको कोई नहीं देख रहा है और आपके एफर्ट को नोटिस नहीं किया जा रहा है, तो हमेशा ये जो नाम है अल्लाह ताला का, ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अशकूर है। आप जो भी कर रहे हैं उनके तरफ अप्रोच करने के लिए वो सब चीज़ें अल्लाह ताला नोट कर रहे हैं और आपकी हर एक नेकी पे खुश हो रहे हैं बल्कि, और उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। तो विद दिस रिगार्ड अगले सेशन में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।